نواز شریف کے کھانے میں زہر ملایا گیا، سینیٹر ناصر بٹ کا سینٹ میں اظہار خیال، کہا رات کے اندھیرے میں دروازہ توڑ کر کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو گرفتار کیا گیا، پی ٹی آئی نے جو کام کیا آج وہی بھگت رہے ہیں۔ رانا ثنا نے کہا پارلیمنٹ کو عدالتی سزائیں کالعدم قرار دینے کا اختیار نہیں، 9 مئی جیسے واقعات کے مقدمات کا انجاد ظلم نہیں، اپوزیشن کے ساتھ ہر معاملے پر بات چیت کرنے کو تیار ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی، جو یہ سمجھتے ہیں کہ دلی دور ہے وہ غلط فہمی کا شکار ہیں، عوام کا پارہ کب چڑھتا ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ جہاں جہاں ٹھکانے افغانستان کی سرزمین سے ہمارے اوپر حملے ہوں گے، ہمارا حق بنتا ہے اس کا جواب دیں۔ وہ ہندوستان کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں، انسٹرکشنز ان کی دلی سے آتی۔ افغانستان کے جن ٹھکانوں سے پاکستان پر حملے ہوں گے وہاں جواب دینے کا حق رکھتے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں وہ لکھ کر دینے کو تیار نہیں کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ 3 بار میں نے کہا مجھے انکار کیا، کسی اور کی بات کیا کروں، ان کو ہدایات بھارت سے ملتی ہیں۔ 28ویں ترمیم کے سوال پر وزیر دفاع برا مان گئے، بولے جو چیز ہے ہی نہیں سوال کیوں پوچھا۔ ایران طویل مدت کے لیے ایٹمی پروگرام روکنے پر راضی، العربیہ نیوز کا نئی ایرانی تجاویز سے متعلق دعویٰ، بتایا ایران نے ترمیم شدہ تجاویز میں ایٹمی پروگرام مکمل طور پر ختم کرنے کے بجائے طویل مدت کے لیے منجمد کرنے پر اتفاق کیا۔ تجاویز میں افزودہ یورینیم امریکہ کے بجائے روس منتقل کرنے کی مشروط پیشکش کی گئی ہے۔ جنگی نقصانات کے معاوضے کے مطالبے کے بجائے اب ایران کی توجہ اقتصادی مراد حاصل کرنے پر ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق تہران نے 14 نکاتی تجاویز پاکستانی ثالثوں کے حوالے کی۔ ایرانی تجاویز میں پابندیاں ختم اور کشیدگی کم کرنے کے نکات شامل۔ آبدہ ہرمز سے متعلق فریم ورک بھی ایرانی تجاویز کا حصہ ہے۔ دوسری جانب امریکہ نے ایرانی تیل پر عائد پابندیاں ہٹانے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ نئی امن تجاویز کے مطابق امریکہ مذاکرات جاری رہنے تک ایرانی تیل پر عائد پابندیوں سے عارضی طور پر دستبردار ہوگا۔ ایرانی عہدیدار کے مطابق امریکہ نے جوہری پروگرام کی حدود سمیت مذاکرات میں کچھ چیزوں پر لچک دکھائی۔ ایران امریکہ مذاکرات کی کامیابی کے لیے پاکستان سرگرم۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے بتایا کہ جنگ بندی کی نئی تجاویز پاکستانی ثالثوں کے حوالے کر دی۔ تہران واشنگٹن مذاکرات پاکستان کی ثالثی کے ذریعے آگے بڑھ رہے ہیں۔ بنیادی اختلافات برقرار ہیں لیکن رابطے کا سلسلہ منقطع نہیں ہوا۔ کہا ایران کی توجہ جنگ کے خاتمے پر مرکوز ہے۔ ایران دشمن سے نمٹنے کے لیے مکمل تیار ہے، چھوٹی سی غلطی کا بھی بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق پاکستان جنگ بندی اور مذاکرات کے لیے سفارتی کوششیں تیز کر رہا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا تہران کے دورہ تیسرے روز میں داخل۔ محسن نقوی کی ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ملاقات، علاقائی امن اور مذاکرات سے متعلق گفتگو۔ اسرائیل کی خطے کو پھر جنگ میں دھکیلنے کی کوشش، نتن یاہو کی ٹرمپ کو فون کر کے ایران پر حملے سے متعلق بات چیت۔ ایکزیوس کا کہنا ہے امریکی صدر ٹرمپ کا کل قومی سلامتی کے مشیروں سے سچویشن روم میں ملاقات متوقع۔ اہم اجلاس میں ایران کے خلاف ممکنہ فوجی کارروائی پر غور کیا جائے گا۔ اسرائیلی میڈیا کا دعویٰ ہے ایران کے خلاف جنگ دوبارہ شروع کرنے کی تیاریاں جاری ہیں۔ ممکنہ کارروائی کے لیے اسرائیلی فوج کو الرٹ کر دیا گیا۔ امریکہ کے اسلحہ بردار درجنوں طیارے اسرائیل پہنچ گئے۔ جرمنی کے امریکی اڈوں سے اسلحہ لے کر طیارے تل ابیب پہنچے۔ امریکی اسلحہ اسرائیلی فوجی گوداموں میں منتقل کیا جا رہا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا سعودی ہم منصب فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ایرانی میڈیا نے بتایا کہ دونوں رہنماؤں نے جاری سفارتی کوششوں اور خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ علاقائی امن و استحکام سے متعلق اہم امور بھی زیر غور آئے۔ عراق نے سعودی عرب پر ڈرون حملے کی تحقیقات شروع کر دی۔ عراقی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ ملکی فضائی دفاعی نظام نے اپنی فضائی حدود سے کسی ڈرون کے اڑائے جانے کا سراغ نہیں لگایا۔ عراق برادر ممالک پر کسی بھی حملے کی سخت مخالفت کرتا ہے۔
اسرائیلی فوج کا غزہ امداد لے جانے والے گلوبل سمود فلوٹیلا کی کشتیوں پر بین الاقوامی پانی میں حملہ۔ اسرائیلی فوج نے سعد ایدھی سمیت درجنوں افراد کو حراست میں لے لیا۔ حملے کے وقت سعد ایدھی بیان ریکارڈ کر رہے تھے۔ ویڈیو میں اسرائیلی فوج کو حملہ کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ گلوبل سمود فلوٹیلا کے اعلامیے میں کہا تھا کہ ہمیں سمندر میں روکا جا رہا ہے، یہ ہماری آخری اپ ڈیٹ ہو سکتی ہے۔ مشن مکمل طور پر پرامن اور شہری امدادی مشن ہے۔ ایسے ترقیاتی منصوبوں میں عوام کا پیسہ لگائیں گے جن کے نتائج یقینی ہوں۔ وزیر اعظم کی ترقیاتی بجٹ کے منصوبوں کے جائزہ اجلاس میں گفتگو۔ شہباز شریف نے کہا بہتر کارکردگی والی وزارتوں کو ترقیاتی منصوبوں کے لیے ترجیحی بنیادوں پر بجٹ فراہم کیا جائے گا۔ پانڈا بانڈز کے کامیاب اجرا اور اس کی مارکیٹ میں پذیرائی پر وزیر خزانہ کی تعریف۔ وزیر اعظم نے ریلوے، آئی ٹی اور وزارت پاور کی کارکردگی کو بھی سراہا۔ وزیر اعظم سے فریڈم ہولڈنگ کارپوریشن کے بانی تیمور تورلوف کی ملاقات۔ ریٹیل بروکریج، اسلامی بینکاری، فنٹیک جدت، کیپٹل مارکیٹ کی ترقی میں تعاون پر گفتگو۔ ملاقات میں وفاقی وزیر شہزاد فاطمہ، بلال کیانی، طارق فاطمی، ہارون اختر اور آمنہ بلوچ بھی موجود تھیں۔ قتل کے مقدمے میں ڈرگ ڈیلر انمول اور پنکی کے جسمانی ریمانڈ میں مزید 4 دن کی توسیع۔ ملزمہ کو سینٹرل جیل کراچی میں قائم عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ بغدادی تھانے سے ملزمہ کو سخت سیکیورٹی میں جیل لایا گیا۔ ملزمہ انمول پر بغدادی تھانے میں قتل کا مقدمہ درج ہے۔ سیکیورٹی خدشات کے باعث انمول اور پنکی کی سٹی کورٹ میں پیشی خطرناک قرار دی گئی۔ درخشاں پولیس نے انمول پنکی کے عدالتی ریمانڈ کے خلاف نظرثانی درخواست دائر کر دی۔ انمول اور پنکی کو سابق شوہر رانا ناصر نے کوکین بنانے کا ماہر بنایا۔ ناصر اپنے 2 بھائیوں سمیت اس کاروبار میں ملوث تھا۔ بعد میں دوست عرفان اور بہنوئی کو بھی شامل کر لیا۔ پولیس کا کہنا ہے ناصر اور پنکی ٹیم سمیت کوکین کا کاروبار لاہور سے کراچی لے کر آئے۔ دونوں میاں بیوی پورے پاکستان میں کوکین سپلائی کرتے تھے۔ انمول پنکی نے سابق انسپیکٹر رانا اکرم کے کہنے پر ناصر سے طلاق دی۔ پنکی کی ٹریول ہسٹری بھی سامنے آ گئی۔ انمول اور پنکی نے گرفتار کرنے کا چیلنج دیا تھا، ہم نے کارروائی کی، اس کے ساتھیوں کا بھی یہی حشر ہوگا۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار کا اسمبلی میں اظہار خیال، کہا یہ ہمارے لیے ٹیسٹ کیس ہے، زہر استعمال کرنے والوں کو سامنے لا کر تماشا بنانا نہیں چاہتے، کسی کے پاس معلومات ہو تو بتائیں، ہم نشیات فروشوں کو نشان عبرت بنانا چاہتے ہیں۔ کراچی سی ویو ہٹ اینڈ رن کیس، CRY نیوز نے حادثے کی ذمہ دار کی تفصیلات حاصل کر لیں۔ نعمان علی نامی ملزم کا تعلق ڈیرہ مراد جمالی سے نکلا۔ گاڑی ٹھکانے لگانے کے بعد ملزم ڈیفنس فیز 7 میں دوست کے گھر گیا۔ پولیس نے ہائی وے پر نجی سوسائٹی کی لوکیشن ملنے پر چھاپا مارا تو ملزم بلوچستان فرار ہو گیا۔ ملزم کے نام پر 1 کار اور 1 ڈبل کیبن ہے۔ حادثے میں 1 شخص جاں بحق اور 2 زخمی ہوئے تھے۔ Cities are not just roads and buildings. They are human stories. When I took oath as the first woman Chief Minister of Punjab, first priority was shelter. Under the flagship program of my government, Apni Chhat Apna Ghar. آئیں اور عالیشان پنجاب دیکھیں۔ مریم نواز کی باکو میں دنیا کو دعوت۔ ورلڈ اربن فورم سے خطاب میں وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا حکومتوں کی کامیابی تقریروں سے نہیں، لوگوں کی زندگی میں لائی گئی تبدیلی سے ناپی جاتی ہے۔ شہر لوگوں کی ترقی کی کہانیاں سناتے ہیں۔ جامع اقدامات سے پنجاب میں چیلنجز پر قابو پاتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہاؤسنگ کے شعبے میں اپنی چھت اپنا گھر کا انقلابی منصوبہ شروع کیا۔ پاکستان کی قیادت اور عوام کی جانب سے محبت کا پیغام لائی ہوں۔ ورلڈ اربن فورم میں آذربائیجان کے صدر اور اہلیہ نے مریم نواز کا استقبال کیا۔ کوئی بھی صوبہ خوراک کی ترسیل بند نہیں کر سکتی، لیکن بدقسمتی سے پنجاب کی حکومت مسلسل خیبر پختونخوا کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے۔ فیڈرل گورنمنٹ کے علم میں لانے کے باوجود پنجاب کی حکومت کو کوئی یہ منع نہیں کر رہا کہ آپ لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ وفاقی حکومت خیبر پختونخوا کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی گورنر فیصل کریم کنڈی کے ہمراہ پریس کانفرنس، کہا خیبر پختونخوا کے عوام کو بند گلی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ گیس اور گندم کے معاملے پر امتیازی سلوک بند کیا جائے۔
آپ کی ناکام پالیسی سے خیبر پختونخوا کا امن تباہ ہو رہا ہے۔ گورنر نے کہا جس صوبے سے گیس نکلتی ہے پہلے اس کا حق ہے، بار بار کہا ہے کہ پی سے زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ شاید آصف زرداری ایوان صدر میں بیٹھ کر 18ویں ترمیم کا تحفظ نہ کر سکے۔ دعوت دیتا ہوں آئیں 18ویں ترمیم کو محفوظ بنائیں جس پر آپ اور ہم نے دستخط کیے تھے۔ مولانا فضل الرحمان کا کراچی میں میٹ دی پریس سے خطاب، کہا ابھی تک 28ویں ترمیم سامنے نہیں آئی لیکن نظام اکھاڑنے پچھاڑنے والی کوئی تجویز ہمیں قبول نہیں، سب کو ساتھ لے کر چلنے کی رائے رکھتے ہیں۔ پی ٹی آئی سے باہمی تعلقات نارملائز کرنے میں کامیاب ہوئے۔ سیاست دانوں کا ایک دوسرے سے ملنا اچھی بات ہے،